بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں جو ریپبلک پالیسی کی ریسرچ ہے پولیٹیکل ریفارمز میں، اس میں جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے کہ سیاسی جماعتیں پاکستان میں حلقہ جاتی سیاست کیسے جیت سکتی ہیں، اس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ملک عبداللطیف صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ایڈمن ہیں ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن کے، پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں. طاہر مقصود چھینا صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن کے، یہ بھی پولیس کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں. اور ان دونوں صاحبان کا 1985 سے لے کے 2024 کے الیکشنز تک باقاعدہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے پنجاب کی سیاست کو لے کے. جی، آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی ریپبلک پالیسی آرگنائزیشن کے اس پروگرام میں. چھینا صاحب، آپ سے ہمارا کویشچن ہے، جو آپ نے 4 سٹیجز بتائی ہیں حلقہ جاتی سیاست کو جیتنے کی، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی بالکل، یہ ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا جو پولیٹیکل ریفارمز کا، اس کا ایک حصہ جو تھا وہ یہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ الیکشن لڑنے کا سوچتے ہیں تو آپ نے ایک پارٹی چوز کرنی ہے کہ کس پارٹی سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کی سوٹیبلٹی جو ہے وہ پارٹی نے دیکھنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپین ہے. کمپین کی مختلف جو ہیں وہ حصے ہیں، جیسے ڈیجیٹل کمپین ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین ہے، فزیکل کمپین ہے، جلسے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے آخری جو حصہ تھا وہ ہے الیکشن ڈے مینجمنٹ. یہ ہماری ریسرچ ہے اور ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے. جی ناظرین، ریپبلک پالیسی کی ریسرچ کے مطابق 4 سٹیجز ہیں. پولیٹیکل پارٹی کا کیا کردار ہے، وہ پاپولر ووٹ کتنا اٹریکٹ کرے گی. امیدوار کا کیا کردار ہے، وہ دھڑے کا روایتی ووٹ کتنا اٹریکٹ کرے گا. پھر الیکشن کیمپین کیسے ہوگی تاکہ پاپولر ووٹ اور روایتی ووٹ کو اٹریکٹ کیا جا سکے. اور سب سے آخر میں پولنگ ڈے مینجمنٹ بہت زیادہ اہم ہوگی. ملک صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو ریپبلک پالیسی کی حلقہ جاتی میتھوڈالوجی ہے، اس میں آپ نے ووٹ کو بائفرکیٹ کیا ہے، پاپولر ووٹ اور روایتی ووٹ کو. اس کے بارے میں بتائیے گا. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ناظرین، ہم نے اپنے شروع کے پروگراموں میں اور اس کے بعد اب تک یہ ساری ڈیٹیلز دیتے رہے ہیں کہ ریپبلک پالیسی نے جب سروے کروایا تو سروے میں ایک ٹرم جو ہے وہ پہلی دفعہ ریپبلک پالیسی نے ہی انٹروڈیوس کروائی، پاپولر ووٹ کی اور ٹریڈیشنل ووٹ کی. تو پاپولر ووٹ میں پھر ہم نے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی تھی لوگوں کی، اس کی پرسنٹیج بھی ڈسٹرکٹ وائز، کانسٹیچوئنسی وائز وہ ناظرین کو ہم نے بتائی. اگر کوئی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ڈسٹرکٹ وائز ساری ڈیٹیل موجود ہے، ویب سائٹ پہ بھی ہماری ڈیٹیلز موجود ہیں. تو کسی بھی امیدوار کو الیکشن میں اچھے مقابلے کے لیے یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پاپولر ووٹ ہے اس کی پرسنٹیج کو بڑھائیں. کہ وہ اگر ہم نے سروے تو کیا تھا نومبر 2023 میں، اگر اس وقت کسی ڈسٹرکٹ میں پاپولر ووٹ سپوز 50% ہے تو اب یہ ان کینڈیڈیٹس پہ اور اس سیاسی جماعتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ 50 سے اس کو 60% پہ لے جائیں، یا اگر 60 ہے تو اس کو 70% پہ لے جائیں. کہ لوگوں میں جو کہہ لیں کہ وابستگی ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نظریاتی طور پہ، وہ پاپولر ووٹ میں شامل ہوتی ہے، تو وہ اس پرسنٹیج کو بڑھائیں. اور اس کے بعد ہے ٹریڈیشنل ووٹ، جو روایتی ووٹ جس کو ہم دھڑوں کا ووٹ. تو وہ ہم نے پینل وائز ڈسکشنز کی کہ قومی اسمبلی کا امیدوار کس برادری سے ہے، اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے امیدواران ہیں وہ کس برادری سے. انفیکٹ پینل جو ہے وہ اس ایریے کی، اس کانسٹیچوئنسی کا جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو پینل ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کی اہمیت ہے. تو ابھی جو کہہ لیں کہ جتنے دن باقی ہیں تو اس میں سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاپولر ووٹ کی پرسنٹیج کو بھی بڑھائیں اور ٹریڈیشنل ووٹ کو بھی موٹیویٹ کریں. کیونکہ عام تاثر جو یا پچھلے کئی جنرل الیکشنز میں کہ 45 to 50% تک کاسٹنگ، تو اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ان کے
سوشل میڈیا کے ہینڈلر ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاسٹنگ کو 60% پلس پہ لے کے جائیں. جتنی زیادہ کاسٹنگ ہوگی اتنا زیادہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کانسٹیچوئنسی میں 60% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو سمجھ لیں کہ پاپولر ووٹ وہ میکسیمم کاسٹ ہوا ہے. تو اگر پرسنٹیج کاسٹنگ کی وہ 45% پہ یا 40% پہ، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچا. یہ پرسنٹیج تو جو ٹریڈیشنل ووٹ کاسٹ ہوں گے وہ اس کی پرسنٹیج ہے. تو میں اپنے ناظرین کو اور اس چینل کے توسط سے سیاسی جماعتوں کو یہ ایک طرح کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ایکٹیوسٹ، اپنے کارکنان، اپنے سوشل ورکرز، ان کے تھرو اس کو موٹیویٹ کریں تاکہ کاسٹنگ میکسیمم ہو، تاکہ پھر ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے اور اچھے نتائج سامنے آ سکیں. جی چھنے صاحب، آپ نے کیونکہ سروے کو لیڈ کیا ہے 266 قومی اسمبلی کے سروے میں، آپ یہ بتائیے گا پاپولر ووٹ میں کون سی پارٹی آگے ہے اور روایتی ووٹ میں کون سی پارٹی آگے؟ پاکستان میں 60% جو ہے وہ پاپولر ووٹ ہے، 40% روایتی ووٹ ہے. ہاں، مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں ان کی جو ریشو ہے، شرح وہ بدلتی رہتی ہے. جی بالکل، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ نہ صرف مختلف حلقے بلکہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو تناسب ہے ووٹ کا پاپولر اور روایتی کا وہ مختلف ہے. اوورآل صحیح آپ نے کہا کہ 60% پورے پاکستان میں جو ہے وہ پاپولر ووٹ ہے اور 40% جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہے. اب اس 60% میں سے 53% میں لے کے وہ لیڈ کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف. اگرچہ وہ اس میں جو ہے الیکشن میں نہیں ہے بطور پارٹی، لیکن وہ 53% لے کے وہ لیڈ کر رہی تھی. جبکہ دوسرے نمبر پہ جو تھی پاکستان مسلم لیگ نون، تیسرے نمبر پہ جو تھی وہ پاکستان پیپل پارٹی اور TLP اینڈ سو آن، مختلف جماعتیں وہ تھیں. اس لیے جی چھنے صاحب، آپ سے کویشچن ہے، جو PTI کی اسٹرینگتھ ہے وہ پاپولر ووٹ ہے اور نون لیگ کی اسٹرینگتھ اس وقت جو ہے وہ دھڑے کا ووٹ لگ رہی ہے. پھر PTI کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو دھڑے کا ووٹ ہے اس کو کم کرے. دھڑے کا ووٹ کم ہو بھی سکتا ہے اور نون لیگ کی کوشش ہوگی کہ وہ دھڑے کا ووٹ انٹیکٹ رکھے. اس کے بارے میں آپ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر PTI پاپولر ووٹ کو بڑھا لیتی ہے اور پاپولر ووٹ پولنگ ڈے پہ کاسٹ بھی ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ PTI کو ہوگا. لیکن PTI کے ساتھ مسئلہ ایک ہے کہ ان کے جو PTI بطور جماعت اپنے سمبل سے محروم ہے اور وہ جو انتخابی نشان ہے ان کا وہ موجود نہیں ہے. جو PTI کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں وہ مختلف جو الیکشن سمبل ہیں ان کی بنیاد پہ آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو PTI ہے اس کی جو ڈیجیٹل میڈیا کمپین ہے وہ تو بہت آگے ہے باقی پارٹیوں سے. لیکن جب ریپبلک پالیسی نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ 1/3 لوگ جو ہیں وہ ان کی رسائی ہے سوشل میڈیا تک، 2/3 کی رسائی ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ جو PTI کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہیں بظاہر تو جیسے جو ہمارا سروے تھا اس میں PTI جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی. لیکن جب ہم نے تھوڑا بریک بھی نہیں سے دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ ان کا وہ کس کو ووٹ دیں گے تو جواب تھا PTI کو. کینڈیڈیٹ کون ہے نہیں پتہ، اس کا سمبل کیا ہے نہیں پتہ. تو اگر یہ صورتحال رہی تو میرا نہیں خیال کہ PTI جو ہے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے گی. PTI کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل کمپین جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ووٹر کو ڈور ٹو ڈور جائیں اور ہر ایک ووٹر کو ملیں اور اپنے نشان اور اپنا تعارف کروائیں. تو یہ PTI کے لیے تھوڑا، اگر آپ PTI کی اسپیشل بات کریں تو ان کے لیے یہ مشکلات ہیں. ان کے پاس جو چانس ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاپولر ووٹ کو بڑھائیں، پلس جو الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے اس پہ جو ان کا ووٹ ہے جو پاپولر ووٹ ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ جائے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرے. جی ملک صاحب، آپ سے کویشچن ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی ریچ 1/3 لوگوں تک ہے پاکستان میں. انٹرنیٹ پینیٹریشن جو جینون انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے وہ بھی 1/3 آبادی کو میسر ہے. تو
اب سوشل میڈیا تک تو پی ٹی آئی کی رسائی ہو گئی ہے. اب جو 2/3 دوسرے لوگ ہیں جو دور افتادہ علاقوں کے ہیں یا جو موبائلز کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, ان میں سنجیدہ مسائل آ رہے ہیں کہ وہ ووٹ تو پی ٹی آئی کو دینا چاہ رہے ہیں ان میں سے اچھے خاصے لوگ, لیکن ان کو اپنے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقے کا پتہ نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کیا کرے, پی ٹی آئی کے امیدواران کیا کریں, پی ٹی آئی کے والنٹیئرز کیا کریں کہ وہ ابھی 10 دن پڑے ہیں تو تمام کو اپنا قومی اور صوبائی اسمبلی کا سمبل جو ہے وہ بتانے میں کامیاب ہو جائے؟ جی آپ نے درست فرمایا کہ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ جس فیزز سے, جن حالات سے, جو زمینی حقائق ہیں پی ٹی آئی جن میں سے گزر رہی ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. یعنی ایون آپ نے سوشل میڈیا پہ سارا دیکھا ہے کہ کل انہوں نے حالانکہ الیکشن سارا سلسلہ چل رہا ہے تو ان کو ریلیز پہ پھر پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کی ہوئی تھی, گرفتاریاں کر رہے تھے, ان کے خلاف کیسز رجسٹر ہو رہے تھے. تو ان کو کوئی فری اینڈ فیئر والا جو کنسیپٹ ہے وہ ان تک شاید ان کے لیے نہیں ہے, وہ باقیوں کے لیے ہے. تو یہ بڑے کہہ لیں کہ سیریس کرائسس ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران ہیں ان کے لیے. اچھا پھر یہاں پہ یہ بھی پرابلم ہے کہ جی کچھ کانسٹیچوئنسیز میں پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس چینج بھی کیے ہیں. تو اب جو باقی دن ہیں تو اب جو چینجز والا سلسلہ ہے اس کو بند کریں, اور جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کمپین کریں, لوگوں کے گھروں تک جائیں اور ان کو جا کے کینڈیڈیٹس کے نام اور ان کے جو انتخابی نشانات ہیں وہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں. یہ بات درست ہے, میں چوہے صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ صرف سوشل میڈیا پہ آپ 100% تو توقع نہیں کر سکتے کہ 100% لوگوں تک آپ کا میسج پہنچ جائے گا. اب جو 1/3 جن تک آپ کا میسج سوشل میڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے ان کی آگے ذمہ داری ہے کہ جو ریمیننگ لوگ ہیں, جو بقایا 2/3 ہیں, ان تک یہ بات پہنچائیں کہ کون کس کانسٹیچوئنسی سے کون سا امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ویو ہے, لوگوں میں ایک ریئیکشن ہے کہ جن کرائسس سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے, جن کرائسس سے عمران خان صاحب گزر رہے ہیں, لوگوں میں ہمدردی بھی ہے اور ریئیکشن بھی ہے کہ وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ ان کی تنظیم اور ان کے جو امیدواران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اویئرنیس ووٹرز تک پہنچائیں, اور کوشش یہی ہے کہ کریں کہ جیسے بتایا ہے کہ 60% پاکستان میں پاپولر ووٹ کی جو پرسنٹیج ہے ویری تو کرتا ہے کانسٹیچوئنسیز وائز یا ڈسٹرکٹ وائز, لیکن ایک اوور آل ہم جو پکچر پیش کر رہے ہیں تو اب اس کو 60 سے 70% تک لے کے جائیں, اور جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کو بھی موٹیویٹ کریں, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتقام کا بدلہ ووٹ سے, تو پھر پولنگ ڈے پہ 8 فروری کو لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک جانے کے لیے متحرک کریں کہ کاسٹنگ جو ہے وہ 60% پلس پہ جائے, اور جب 60% پلس پہ آپ کی کاسٹنگ جائے گی تو پھر لامحالہ آپ کا پاپولر ووٹ بھی کاسٹ ہوگا, آپ کا ٹریڈیشنل ووٹ بھی کاسٹ ہوگا. تو اس وقت چونکہ ایک جماعت جو ہے وہ کرائسس سے نمبر الدزوا ہے, اس حالات سے گزر رہی ہے, تو ان پہ ہی زیادہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیز اپنے ووٹر تک ضرور پہنچائیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں جوش جذبہ تو ضرور ہے کہ وہ ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواران کو, لیکن لیک آف انفارمیشن یا مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اگر ووٹ کاسٹ ہونے سے رہ جائیں گے تو پھر یہ ایک ان کے لیے بڑی کہہ لیں کہ بد نصیبی ہوگی. میں تو یہی کہوں گا تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدواران کے لیے کہ اس وقت لوگوں میں جو جوش جذبہ ہے اس کو وہ کہہ لیں کہ الیکشن ڈے پہ ووٹ کاسٹ کروا کے اس پہ عمل درآمد کروائیں. جی ملک صاحب, آپ کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ اب یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا, آرگینک سپورٹ اور جو ان کے والنٹیئرز ہیں وہی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو پولنگ اسٹیشنز تک
آرگنائز کریں. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی باقی دیگر پارٹیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جو ان کا حصہ ہے پاپولر ووٹ کا اس کو لے کے جائیں اور اپنا جو ان کا ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کو بھی لے کے جائیں. تو کوئی دوسری پارٹیوں نے اگر جیتنا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ضروری ہے. جی اب چھینا صاحب آخری کویشچن یہ ہے کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کے بارے میں مفصل بحث کیا. اب نون لیگ کی اسٹرینتھ کیا ہے اس وقت اور نون لیگ الیکشن کیسے جیت سکتی ہے پنجاب کے لحاظ سے, کیونکہ کے پی کے میں وہ بہت پیچھے ہیں, سندھ میں بھی بہت پیچھے اور بلوچستان میں کچھ الیکٹیبلز ہیں ان کے پاس. تو جب ہم نون کی بات کریں گے تو اسپیشلی پنجاب کی بات کریں گے. آپ کے خیال میں ان کو بہت بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے پاپولر؟ دیکھیے جی, جب بھی کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ مرکز میں حکومت بنانا چاہتی ہے تو اس کی تمام توجہ جو ہے وہ پنجاب پہ ہوتی ہے, کیونکہ پنجاب کی جو کوئی 141 266 میں سے 141 سیٹیں تو یہاں پہ ہیں. تو جو اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام تر توجہ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مختلف جلسے ہو رہے ہیں وہ بھی پنجاب میں ہو رہے ہیں. تو پنجاب ہی ان کا مین جو ہے وہ گڑھ ہے اور یہاں پہ ان کی توجہ جو ہے وہ ہے ٹریڈیشنل ووٹ پہ, جو روایتی ووٹ ہے, جو ان کی دھڑے بندی ہے, وہ ان کی ساری توجہ اس پہ ہے. اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے ان کا پاپولر ووٹ کم ہے بنسبت پاکستان تحریک انصاف کے, تو ان کا ساری توجہ جو ہوگی وہ ہوگی جو روایتی ووٹ ہے اس پہ. تو یہ تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے کہ جو ان کے لوگ دڑے ہیں پہلے سے, جو ان کے ساتھ ایک قسم کا ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں اور وہ ان کو اپروچ کرنا. ظاہر اب تو الیکشن تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور سارا کا سارا انہوں نے کر لیا ہوا ہوگا, نہیں کیا تو کر لیں گے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے جو روایتی ووٹ ہے اس کو الیکشن ڈے پہ پولنگ اسٹیشن تک لے کے جائیں اگر انہوں نے جیتنا ہے تو. چری صاحب آپ سے ضمناً کویشچن ہے جو ہے ہمارا آخری کویشچن ہی کہ سیاسی جماعتوں کو پولنگ اسٹیشن کو اب یونٹ بنانا چاہیے, اور اگر ایک حلقے میں 300 پولنگ اسٹیشن ہیں تو وہ 200 پولنگ اسٹیشن جیتیں گے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو ایک ریپریزنٹیو قسم کی الیکشن کیمپین ووٹنگ ڈے مینجمنٹ چاہیے. جی بالکل, یہ اب جیسے وہ آپ ریسرچ پڑھیں گے جو اس نے ریپبلک پالیسی نے کی ہوئی ہے پولیٹیکل ریفارمز پہ, تو اس میں اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ الیکشن جیتنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے تمام پولنگ اسٹیشن جو ہیں اس کے ہر ایک پولنگ اسٹیشن پہ توجہ دینی ہے. وہاں پہ جو اس کے جو ایجنٹ ہوں گے پولنگ ایجنٹ, وہ جو وہاں پہ جو عملہ ہے ان کو دیکھنا اور جو ووٹر ہے اس کو بر وقت جو ہے وہ اس کا ووٹنگ کی پرچی دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. وہ ظاہر ہے بنیاد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن ہی ہے, جتنے پولنگ اسٹیشن زیادہ کینڈیڈیٹ جیتے گا اتنا ہی اس کا رزلٹ بہتر ہوگا. جی ناظرین آخر پہ ہیں کیونکہ ہماری جو ساری ریسرچ ہے وہ ریپبلک پالیسی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پارٹیز کو یہ بتایا جائے کہ وہ پاپولر ووٹ اور جو روایتی ووٹ ہے اس کو کیسے مینیج کر سکتی ہیں, الیکشن کیمپین کیسے کر سکتی ہیں, پولنگ اسٹیشن پہ کیسے منظم ہو سکتی ہیں, اور پھر ووٹنگ ڈے مینجمنٹ میں ووٹ کیسے ڈال سکتی ہیں, ڈلوا سکتی ہیں. اور جو پارٹی یہ تمام فیز اسٹیجز اچھے طریقے سے پرفارم کرے گی حلقہ جاتی سیاست میں اس کے جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو پاکستان کی جو پبلک لائف ہے اس کے بنیادی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں. ملک صاحب اور چھینا صاحب آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.